دیدار کے قابل کہاں میری نظر، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ میری خاک بھی اڑے گی با ادب تیری گلی میں، میری خاک بھی اڑے گی با ادب تیری گلی میں، تیرے آستاں سے اونچا نہ ہوگا غبار میرا۔ دلوں کو تھام کر سماعتوں کا رخ سیدھا کر لیں، اب اس محفل میں جذبات کو گویائی، کیفیات کو زبان اور شوق کو حسن بیاں عطا ہونے لگا ہے۔ نفوس قدسیہ کے وارث وراثت، نفوس قدسیہ کی وراثت کے امین، تبلیغ حق و صداقت کے عظیم علم بردار صاحبزادہ میاں محمد آصف محمدی سیفی دامت برکاتہم عالیہ آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، والحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ خالق کائنات نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو حضور کا امتی بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس بے حیائی کے دور میں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ ایسی کامل ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے شرابی بھی بیٹھ جائے، نگاہ پڑتی ہے، وہ بھی حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ ڈکیت آئے، نگاہ پڑے، وہ بھی حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا دار آتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے، اور وہ بھی حضور کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ خاص کرم اللہ نے ہم پر کیا کہ آج کے دور میں، اور میں اس دور کو کہتا ہوں بے حیائی کے دور میں، اللہ نے ہمیں کامل ہستیوں کی نسبت عطا فرمائی۔ اور شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرنے والی ہماری اولاد بھی ہے، اور ہر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سلسلہ سیفیہ کے آستانوں کے ساتھ مدارس بنے ہوئے ہیں، اور بچے علم ظاہر بھی پڑھ رہے ہیں، علم باطن بھی پڑھ رہے ہیں۔ علم ظاہر اپنے استادوں کے ساتھ جا کے پڑھتے ہیں، اور علم باطن اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے نظروں سے پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت بچے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں تم خوش قسمت ہو کہ تم دو تعلیم حاصل کر رہے ہو۔ بظاہر لوگوں میں باہر کے مدارس میں آپ دیکھیں تو علم ظاہر پڑھایا جاتا ہے، علم باطن کا پتہ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں، لیکن آپ اس کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا، اس نے یہ علامہ صاحب لگتے ہیں۔ اب وہ علامہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا، وہ علامہ کتابوں سے نہیں بلکہ وہ نگاہوں سے پڑھا ہوا ہے۔ ایک بندہ تو کتاب پڑھتا ہے، اور ہم کتابوں کے مخالف تھوڑا ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ علم ظاہر بھی پڑھو اور علم باطن بھی مرشد کے نگاہوں سے پڑھو، اور انشاءاللہ یہ آپ کو ایک جگہ پہ یا کچھ جگہوں پہ نظر پاکستان میں نہیں بلکہ ابراڈ میں، پاکستان کے باہر بھی، ملک پاکستان سے چلے جائیں، وہاں بھی انگریزوں کے اوپر نگاہ پڑتی ہے تو وہ بھی حضور کے غلام ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ انگریزی آتی ہے، اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی، لیکن جب ان سے پوچھیں کہ جناب کیفیت ان کی بھی ایسی بنتی ہے، ایسے ہی محبت کرنے لگ پڑتے ہیں، ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایسے ہی بیٹھتے ہیں۔ کسی کو ہم نے علیحدہ سے سبق نہیں بتایا، ہم کسی کو جناب اٹھا کر نہیں کہتے کہ ہمارے مرید بن جاؤ۔ ہم نے تو کہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پورے وجود میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے، ایک لوتھڑا۔ اور ہم کون سا ذکر دیتے ہیں لوگوں کو؟ ہم ذکر قلبی جو ہے وہ لوگوں کو ذکر دیتے ہیں۔ زبان سے ذکر کرنا بہت آسان ہے، دل سے ذکر کرنا بہت مشکل ہے۔ اور آج کے دور میں مرشد کو ڈھونڈنا، اور پیر ہو اور کامل ہو اور رہنما ہو اور رہبر ہو، حدیث تفسیر مظہری میں حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا الا اخبرکم اولیاء اللہ، کہ آپ کو نہ بتاؤں کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو تو دیکھے تو تجھے خدا یاد آ جائے۔ ہمارے آستانے پہ ڈھیروں مثالیں ہیں، یہ سارے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، آپ کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ سرکار میاں صاحب کے تراشے ہوئے نہیرے ہیں۔
اور ان پر نگاہ پڑی ہے پیر کامل قیوم زمان مجدد دوراں حضرت اخونزادہ پیر سیف الرحمان کی نگاہ سے تراشا ہوا ہیرا سرکار میاں صاحب کی جیسی ہستی آپ کے سامنے ہیں، اور آگے سلسلہ ایسے کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیر مرشد کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے، مبارک صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ ایسے ہی لوگ آپ کے سامنے جس طرح لوگ آتے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ایک بندہ آ کے کہتا ہے سرکار، سادہ سا بندہ ہے، میں جیسے آپ کو کہتا ہوں نا کہ سادے بندے بھی ہیں، ان کے اوپر نگاہیں پڑی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ کو جناب عالم دین لگتا ہے، اسی طرح ایک سادہ سا بندہ ایک بندے کو کہتا ہے کہ یار تم ایک باری مرشدی زیارت کریں آنا۔ اس نے کہا کیا ہو جائے گا تیرے مرشد کو کی زیارت کرنے سے؟ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو بندے دا پتر بن جائے گا۔ سادہ بندہ تو جھٹکا بندہ، انہوں نے سیدھی گال کی تھی۔ اس نے کہا کہ اچھا کی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا تو شراب چھوڑ دیں گا، تو اللہ اللہ کریں گا۔ اس نے کہا کہ ایک گل میری بھی سن، جے تیرے مرشد نے میری شراب چھڑا دیتی تو میں چھوڑ داں گا، نہیں تو پھر میں تیرے مرشد نو بھی شراب تے لا داں گا۔ وہ کہنا یار تو آ تے صحیح میرے نال۔ انہوں نے کہا پھر میں ایک اور بھی تیرے نال شرط لانا، میں شراب پی کے تیرے مرشد دی زیارت کراں گا۔ جب یہ اس نے بات کی تو اس کے لیے بڑی عجیب سی بات ہو گئی۔ اس نے کہا اے کم نہ کر، وہ مسجد بیٹھے ہوندے نے، مدرسے چ بہندے نے، خانقاہ چ بہندے نے، اللہ اللہ کردے نے، یار نیک بندے نے، تو شراب پی کے جائیں گا، کس طرح میں تینوں لے کے جاواں گا؟ شرابی کی حالت تو اپنی حالت بھی نہیں ہوتی نا اس کی۔ تو اس نے کہا کہ شراب، لیکن اس نے کہا کہ تینوں سودا منظور ہے تو میں چلا جانا۔ گل میری پھر انجی ہے کہ تیرے مرشد نو پھر میں شراب تے لا دینی اگر میری نہیں چھڑائے گا۔ اب مرید کامل جو مرشد کا تھا نا، وہ مرید بھی کامل تھا، پکا مرید تھا۔ اس نے کہا کہ چل پھر ٹھیک ہے، انجی صحیح، تو آ صحیح ایک باری میرے مرشد کو۔ آ گیا، بیٹھا، رش پڑا ہوا تھا دروازے پہ۔ میں بھی جب پہنچا ادھر تو میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتے ایک بندہ ملنے آیا سرکار نو، تو پیتی انہیں شراب ہے۔ اب کچھ بندے کہہ رہے تھے کہ سرکار مبارک کو ملاقات نہیں کرواتے اس کی، ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسے لفظ منہ سے نکالے تو معاملہ خراب نہ ہو جائے، بے ادبی نہ کر بیٹھے کوئی معاملہ، تو کیونکہ اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ میں نے خود اس کو دیکھا نا تو اس کی بڑی موٹی موٹی سی آنکھیں تھیں، اس کی لال سوئی آنکھیں تھیں، اس کی ایسے بیٹھا ہوا۔ تو سرکار مبارک کو خادم نے اٹھا دیا، آپ فوراً وضو کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ وضو کر کے جب باہر آئے تو کچھ بندے آگے سامنے ہوئے تو کہتے ہیں حضور بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو چائے شائے پلا کے لنگر کھلا کے بھیج دیتے ہیں، اس نے شراب پی ہوئی ہے، مناسب نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو، اس کی بدتمیزی نہ کرے، ایسی بات نہ کرے۔ تو سرکار مبارک نے بتاؤں کیا جملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جا، تنوں نہیں پتا انہیں شراب پیتی ہے تے اسی بھی تے کہ شراب پیتی ہوئی ہے، اسی ایویں تھوڑا پھر رہے ہیں، پیچھے ہٹ، تنوں پتہ ہی نہیں اسی کیڑی شراب پیتی۔ جب آپ اس کے پاس گئے نا، آپ نے اس کو سامنے بٹھا لیا، نعت خان کو کہا نعت پڑھو، ایسے بس توجہ ہوتی رہی، یقین کریں اس کی آنکھوں سے آنسو آ، رونے لگ پڑا، کافی دیر محفل ہوتی رہی۔ بعد میں وہی بندہ جناب ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار کے گیا، اور مرتے وقت سرکار میاں صاحب نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب ہے پھر اپنے بچے بھی اس نے، ایک بیٹی بھی اس نے اپنے دین کے راستے پہ وقف کی کہ وہ اس نے علم دین حاصل کیا۔ تو اگر وہ شرابی ہوتا تو نیک لوگوں نے اس کا جنازہ کم ہی پڑھنا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے صرف چہرہ دکھانے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، اکثریت تو اب ایسے جو ہوتا ہے نا فارمیلٹیوں کے لیے لوگ پہنچتے ہیں، جنازہ جنازہ تو آتا کوئی نہیں۔ تو اسی لیے سرکار کی نگاہ کی وجہ سے وہ جب حضور کا غلام بنا ہے تو ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزار کر تو سرکار کا دیوانہ مستانہ دنیا سے جا رہا ہے، تو اللہ کا ولی اس کا جنازہ پڑھا رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے جنازے میں لوگ بھی اچھے آتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسبتیں قائم رکھیں۔ آج ٹبی میں جب ہم گئے، حضرت نے احسن صاحب نے وہاں پہ جو جگہ خریدی ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ، ان کا آگے پروجیکٹ اور بڑا اچھا پلان ہے۔ آج دیکھا ہے وہاں پہ چھوٹا سا وہ بچے پڑھ رہے ہیں اور دین کا، اور استاد پڑھا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سسٹم دیکھ کے بڑا دل خوش ہوا ہے کہ یار جنگل میں منگل کرنے والی بات ہے۔ ہاں بس سرکار مبارک کی دعا ہی ہے۔ آج ان کے والد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے مسائل آئے اس دین کے راستے پہ جب ہم نکلے ہیں،
وہ جنگل میں جناب کوئی درخت نہیں، کوئی کس، یعنی کہ بہت کم درخت ہیں دور دور تک. تو اس جگہ پہ جا کے جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو رکاوٹیں تو پھر آتی ہیں نا، شیطان نے اپنا بھی تو معاملہ کرنا ہوتا ہے. تو آج کہہ رہے تھے حضرت، کہہ رہے تھے کہ سرکار کی نگاہ سے ساری رکاوٹیں صاف ہو گئیں، اور ایسی ایسی رکاوٹیں کہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں کہ کیسے ہوگا معاملہ. صرف سرکار سے کہا ہے کہ حضور یہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے معاملات خراب ہو گئے ہیں تو ہم مرشد کی زیارت کرنے کے لیے چلے جائیں تاکہ ہماری دکان کھل جائے. ہمارا تو کنسیپٹ یہ الٹ ہوا ہے. لیکن انہوں نے رابطہ بھی نہیں چھوڑا، رابطہ بھی رکھا ہوا ہے. اور آ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سرکار کو جا کے عرض کیا ہے کہ حضور اس معاملے میں رکاوٹ بڑی ہے. آپ نے فرمایا جا کے صدقہ کر. میں نے آندے ساری صدقہ کیتا ہے بکرا، تو میں نے جاتے ساری دیکھا تو وہ رکاوٹ دور ہو گئی. تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہتے جناب مرشد کی نگاہ کے صدقے سارا. تو مرشد کامل کی نگاہ کے صدقے یہ جب آپ کسی کو ڈیوٹی فرماتے ہیں نا تم ذکر کی محفل کرو، تو اس کے ذہن میں بات نہیں آتی کہ میں کیسے محفلیں کروں گا، کیسے. ہاں جی، وہاں جنگل میں منگل سرکار، بجلی لگ گئی، گیس انشاءاللہ لگ جائے گی، معاملات. لوگ حیران ہیں کہ جناب اس جگہ پہ بجلی کیسے پہنچ گئی. تو لوگ ساتھ والے بڑے حیران ہیں. ہاں، لوگوں کا فائدہ کتنا ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جہاں سیفی بیٹھ جاتے ہیں نا، ساتھ والی زمین بھی مہنگی ہو جاتی ہے. ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. نہ فقیران دے، نہ وزیران دے، نہ امیران دے، صدا دیوے بلن فقیران دے. اور دیوے بل رہے ہیں داتا گنج بخش علی اجویری. چلے جائیں باہر فقیر سے بھی پوچھ لو کہ یار تم بھوک سے مر جاؤ گے، یہ دنیا دار تمہیں پیسے نہیں دیں گے. روزانہ ہاتھ پھیلا کے ان سے مانگتے ہو دنیا داروں سے، یہ تمہیں پیسے نہیں دیں گے تو بھوک سے مر جاؤ گے. وہ لفظ بتاؤں کیا فقیر کہتا ہے؟ کہتا ہے جھلا ہو گیا ہے، اے منو دین گے نہیں تو میں جا کے داتا صاحب جا کے لنگر کھا لوں گا. وہ دیکھو وہاں پہ لنگر چل رہا ہے، 24 گھنٹے لنگر وہاں پہ چل رہا ہے. حضور کی غلامی ایسے کر کے گیا ہے کہ آج 1 مہینے کے 4 اتواروں کے جب انہوں نے گلے کھولے تو 1,94,00,000 روپیہ ان میں سے نکلا 1 مہینے کا. میں نے کہا آج کے دور میں 1 مہینے کی حلال کی کمائی 1,94,00,000 روپیہ، میری سمجھ میں نہیں آتا کوئی حلال پیور حلال ہو، ایک لقمہ بھی حرام کا نہ ہو. یہ بہت مشکل ہے سرکار. لیکن داتا گنج بخش علی اجویری کے گلے 1 مہینے کو کھولے گئے تو 1,94,00,000 روپیہ نکلا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہے آج مرنے کے دنیا سے بظاہر جانے کے بعد بھی وہاں پہ میلہ لگا ہوا ہے. لوگ جناب وہاں پہ دودھ کی سبیلیں ایسی ایسی لگتی ہیں، کہاں سے لوگ آ کے اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور کتنا جناب وہاں پہ لنگر چل رہا ہے. تو اس لیے نہ امیران دے نہ وزیران دے، صدا دیوے بلن فقیران دے. میں نے پچھلے دن ایک میرے سامنے ایک پیپر آیا، میں نے وہ پڑھا نا، اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ باپ جو ظلم کرتا رہا لوگوں پر، جب جوان اس کی اولاد ہوئی تو اس نے اپنے باپ کو بھی گھر سے نکال، بریگیڈیئر تھا، اس کو گھر سے نکال دیا گیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسی اولاد نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اور ایک اور میں نے خبر پڑھی، اس میں جناب بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، ہاں، پیسوں کی خاطر قتل کر دیا. تو میں حیران ہوتا تھا. بگڑی ہوئی اللہ اولاد سے محفوظ فرمائے. تو آج میں کہہ رہا تھا حسن صاحب کو کہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے دین کے راستے پہ لے کے آتے ہیں لوگ، ان لوگوں کو بھی میں بتا رہا تھا کہ قبر میں جب چلے جاؤ گے نا، اولاد کا پیچھے سے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ثواب ملنا ہے، قرآن سے ثواب ملنا ہے، حدیث سے ثواب ملنا ہے. باقی دنیا داری کے کاموں میں آپ ذہن سے نکال دیں کہ وہ شٹر اوپر کرے گا تو مجھے ثواب ملے گا، یا وہ دکان سے جتنا سودا زیادہ جائے گا تو مجھے ثواب ملے گا. ذہن سے یہ باتیں نکالیں. قبر میں پہنچنے کے بعد اولاد کے نیک عمل کا ثواب، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا سے والدین چلے جائیں یا دنیا میں ہوں، دونوں صورتوں میں اولاد کے نیک عمل کا ثواب براہ راست والدین کو پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر تو حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت، بڑے اچھے نکات بھی بتائے، بڑی خوبصورت انداز سے حضرت صاحب تشریف بھی لائے، بڑی محبت سے آتے ہیں، اور تقریر بھی ہو گئی، حاضری بھی ہو گئی. اور آپ عاشق ایسے ہیں، وہ ایسی نعت چلا دیتے ہیں، بعد میں جناب ہمارا اٹھنے کا بھی دل نہیں کرتا. حسن صاحب کا دل ہوتا ہے کہ ادھر ہی صبح ادھر سے ہو کے جائیں. لیکن آگے بڑی محبت والے ہمارے نعمت گجر صاحب جو ہیں، انہوں نے پروگرام سجایا ہوتا ہے. وہ بڑی محبت سے عاشق بندہ ہے، دیوانہ، وہ جٹکا بندہ، بالکل سرکار جٹکا، ہاں، بڑیاں بڑیاں مچھاں، دھوتی پائی. وہ جناب بیوپاری جو ہے، ہاں، وہ اس کا ہے شغل ہے. تو وہ جناب ایسا بندہ بھی حضور کا سرکار کے پاس آیا تو سرکار کے قدموں میں آ کے جناب وہ بھی سنت کے مطابق داڑھی بھی، دستار بھی، بڑی محبت کے ساتھ ایسے بچے وہاں پہ جناب پورا لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں.
تو وہاں پہ بھی حاضری دینے کا میرا دل کرتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ بندہ جو ایسے عاجز بندہ محبت والا ہو، کوئی بھی ہو جناب، ہو محبت والا خلوص والا، تو ہمارا پھر دل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ حضرت کو دینی معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ درود و اسلام کی شعر پڑھیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، 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 پھر پڑھو یا الہی صدقے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ مبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا رب العالمین، محفل ذکر ہوئی، نعت خوانی بیان ہوا، بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء و مرسلین کے روائے مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، رضائی والدین، آپ کے ازواج مطہرات، صحابزادے صحابزادیاں، نواسے نواسیاں، تمام اہل بیت عظام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، تمام شہدائے کرام، علماء کرام، صوفیاء اعظام، محدثین، مفسرین کے روائے مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، بلکہ تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین کو سلسلہ بسلسلہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص قیوم زمان، محبوب سبحان، مجدد عصر حاضر ابو حبیب حضرت اخندزادہ سیف الرحمن پیر اچھی مبارک دامت برکات اقبال کے والدین عزیز، رشتہ دار، مشکرین کے روائے مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سیدی و مرشدی و والدی ابو العاصف حضرت میاں محمد حنفی سیفی اطال اللہ حیاتہ کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، عزیز رشتہ دار، مشکرین کے روائے مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حافظ قاری نور محمد صاحب اور حافظ محمد شفیع صاحب، ان نانا جی جو ان کے ہیں، ان کی طرف سے یہ پروگرام کا آغاز ہوا اور آج یہاں تک پہنچا۔ ہاں جی، پہلے حضرت صاحب حسن صاحب کے والد صاحب، ان کی جو ہیں حسن صاحب کی والدہ، ان کی طرح انہوں نے یہ سسٹم چلایا، پھر آگے نسبت ہوئی تو پھر اس طرف شروع ہو گیا کام۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیاں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سب کے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، جن کے والدین چلے گئے، روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مزمل صاحب چلے گئے، زید رولا صاحب، دو صبا مریدین جتنے بھی، عباس صاحب چلے گئے، ہاں شاید ریاض صاحب چلے گئے دنیا فانی سے، دیگر دوست ابا مریدین جو دنیا فانی سے چلا گیا، پیر مسعود صاحب چلے گئے دنیا فانی سے، ہمارے ساتھ سفر کرنے والے، یا اللہ ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، بخشش و مغفرت فرما، ہماری حاضری قبول و منظور فرما، بابرکت مہینے کے صدقے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، معاملات میں آسانیاں پیدا فرما، دینی دنیاوی معاملات میں اور جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما،
بچے دین کے راستے پہ نہیں ہیں، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ذکر کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، کمی کرتے ہیں یا اللہ شیطان کے حملوں سے محفوظ فرما، نسلوں کو حضور کے گستاخوں کے شر سے محفوظ فرما، اور یا اللہ اس ملک پاکستان کو عاشق رسول حکمران عطا فرما۔ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، حضور کی ختم نبوت کے پیراداروں کی غیبی مدد فرما، ناموس رسالت کے پیراداروں کی غیبی مدد فرما، کشمیریوں کی غیبی مدد فرما، باہر کے ممالک میں مظلوم فلسطینیوں کی غیبی مدد فرما۔ جو ظالم ظلم کر رہا ہے اس کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں یا اللہ اس کو نیست و نبود فرما۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کرے جی ان کی طبی کے ادارے میں جو تعمیرات ہے یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرما، غیبی مدد فرما، جلد از جلد اپنا پایہ تکمیل تک یا اللہ معاملات پہنچ جائے، اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔